وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو مشرک ہے نا، ضدی بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے، اور اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے اپنے اس انجام کو پہنچ رہا ہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے آیات، اللہ کی نشانیاں، آیات میں سے آیت یعنی نشانی، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کانو انہا مورزین، اس سے پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ پہلے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، آیا نا، قوموں نے مطالبے کیے اپنے نبیوں سے، نبی کو کہا اے نبی، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے ان پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی نمودار ہو جائے، ہمارا یہ مطالبہ۔ جب آ گئی، ان کے مطالبے پہ آئی، کہنے لگے یہ تو نبی جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ قوم، موجودہ ملت، موجودہ مخلوق کو پچھلی قوموں کے واقعات بتا کے سمجھا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو تھے ان کو سمجھایا اپنی پچھلی قوموں کو، دیکھو آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی کرتوت کو دیکھو اور وہ تم نہ دہرانا، تم اچھے اچھے کام کرنا۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آتی ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں یہ خبر رکھنی چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا، کہتا ہے لگ پتہ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ گھڑی آنے سے پہلے پہلے انسان اپنی اصلاح کر لے، وہ گھڑی آ گئی تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو پتہ چل جائے گا کس بات کا؟ ہر اس بات کا جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، آپ کی سنتوں کا۔ یہ سنت کا مذاق یہ ہے نا کہ بڑی خوبصورت سنت کے مقابلے میں انسان بدعت رائج کر دیں، رسم جاری کر دیں۔ کتنی رسمیں ہمارے معاشرے میں، شادی دیکھ لیں، شادی کیا ہے؟ حسب دیکھیں، نسب دیکھیں، جمال دیکھیں، بر دیکھیں، دیکھ کے ان کا نکاح کر دیں، سادہ سا نکاح کریں، اور نکاح کے بعد حسب استطاعت ولیمہ کر دیں، دوستوں کو کھانا کھلا دیں۔ اتنی سی شادی ہے، سادہ سی۔ ہم نے کیا کیا؟ شادی، بارات، جہیز، مہندی، گھڑولی، پتہ نہیں کیا کچھ، ہم 7، 8، 15 دن رسمیں چلتے۔ اور جتنی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے علاقے میں شادی دیکھی ہے نا گزشتہ دنوں میں، پورا علاقہ بند، دنیا آ رہی ہے، راستے بند ہو گئے، شادی ہو رہی، ایک دن نہیں، کئی دن۔ کیا یہ اسراف نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ یا کیا یہ مذاق نہیں؟ قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے، دین اور شریعت کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ کہتے ہیں جو ہمارے پاس سرمایہ، ہم اظہار نہ کریں۔ اظہار کا یہ مقصد ہے؟ اظہار کا یہ طریقہ ہے؟ کیا اچھے لوگ، اللہ والے لوگ، وہ اپنی دولت کا اظہار نہیں کرتے؟ اظہار تو کرتے ہیں۔
وہ تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو. اور یاد رکھیے وہ دعوت، وہ کھانا کسی کام کا نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں جس میں صرف امیر امیر ہو اور غریب کوئی نہ ہو. غریبوں کو اس کھانے میں شامل کرنا ضروری ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے. تیری کمائی تیری نہیں، تجھے رب نے دیا ہے، اور رب نے اپنے غریب بندے کا اس میں حصہ ڈال کے دیا ہے. وہ کہتا ہے پہلے وہ نکال، پہلے زکوٰۃ نکال، صدقہ نکال، اس کا حصہ نکال، پھر تو کھانے کے قابل ہوگا. اللہ اللہ. تو وہ جب اتنا مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وقت آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ عیاں واضح ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ایک بات فرمائی، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، یہ دیکھتے نہیں ان سے پہلے بھی قومیں امتیں تھیں، کس طرح ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. ان کی تباہی کے مناظر دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آتی. کچھ تو سوچو، ان کو تباہ کر کے پھر ہم نے مکناہم فی الارض کرن مکناہم فی الارض، پھر ہم نے نئی قوم، نئی نسل وہاں پہ آباد کر دی. اور یہ یاد رکھو آج بھی یہ ممکن ہے کہ تم سب کو ختم کر دیا جائے. چلو ایک ہمارے یہاں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ پوری امت اکٹھی تباہ نہیں ہو سکتی قیامت سے پہلے، قیامت کو تو ہونا ہی ہے نا. لیکن مختلف ریاستوں میں زلزلے کے اور تباہی کے مناظر نہیں دیکھ رہے، یہ جنگوں کے مناظر نہیں دیکھ رہے. اچانک ہی ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اسلحہ اٹھاتا ہے، دوسرے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا مومن بندے کو ہر وقت مستعد اور تیار رہنا چاہیے ہر آنے والے حادثے کے لیے. اللہ اللہ.